بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، اسلام بلکہ زندگی کے ہر پہلو کا مکمل ضابطہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں اسلام میں یہاں تک سکھایا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کون سی خوراک ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے لباس ہمارے لیے حلال ہے، کون سے رشتے حلال ہیں۔ ہمیں اسلام ہر لحاظ سے ہر چیز کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے وضاحت دیتا ہے۔ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ جو چیز شریعت کے مطابق ہو وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جو چیز اللہ اور ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہو وہ ہم پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسلام میں حلال اور حرام کی تمیز کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام ناپاک اور پاکیزہ کے اوپر ہمیں بہت گہری تربیت دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پروان چڑھا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمیں حلال اور حرام کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہو جانا چاہیے۔ حرام خوراک اصل میں ہوتی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں اور کس لیے منع کیا ہے؟ اگر میں حرام خوراک کی بات کروں تو سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سور اور اس سے بنی ہر چیز تم پہ حرام کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ ایک جگہ اور بتا رہے ہیں کہ جو جانور اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں، جن کا خون اللہ کے نام کے بغیر بہایا جاتا ہے، وہ تم پہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور ایسے جانور جو مردار ہوتے ہیں، جو خود مر جاتے ہیں، وہ بھی تم پہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ کسی غیر شرعی طریقے سے ان کی وفات ہو جائے تو وہ ہم پہ حرام ہے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوتے۔ پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں، نشہ آور چیزیں، شراب تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اکثر ہم بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں انہی میں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، شک و شبہات میں اگر آپ شکار ہو جائیں تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ جیسے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں، پروسیڈ کھانے ہوتے ہیں، جیلیٹن ہے اور بے شمار انزائمز ہیں جس کے اوپر شک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ حلال ہیں کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پہ تمہیں شک ہو جائے اس چیز سے دوری اختیار کر لو، اور جس چیز کی وضاحت تم پہ ہو جائے اس چیز کو اختیار کرو اور اسے کھانا مناسب رہے گا۔ اس لیے جب آپ کو کسی چیز پہ شک ہو جاتا ہے، 19-20 آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، تو بینگ اے مسلم ہمیں اپنے شک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر ان سے دوری اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ جو حرام خوراک ہے وہ ہمارے جسم کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اسلام اس لیے سمجھا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، وہ بظاہری طور پہ ہو یا وہ روحانی طور پہ ہو۔ تو حلال خوراک ہمیں پاک کرتی ہے اور حرام خوراک ہمیں ناپاک کرتی ہے۔ چیزیں جو اللہ نے ہم پہ حرام کی ہیں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہم پہ حرام کی ہیں وہ اس لیے حرام کی ہیں کہ ہمارا جسم پاک رہے۔ حرام خوراک ہمارے جسم کے اندر ایسی چینجز پیدا کرتی ہے جس کو وقتی طور پہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کے نقصان آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سور کا گوشت ہمارے لیے ہمارے ہارمونل چینج کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے، ہمارے اندر حرام چیزوں کو اکسانے کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں سے دور رہنے کی بھی نصیحت کی ہے۔ پھر اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نشہ آور چیزیں، شراب، ایسی چیزیں جو ہمیں ہمارے ہوش کھونے پہ مجبور کرتے ہیں، وہ اللہ نے اس لیے حرام کی کہ ہم جب اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی گناہوں میں بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو جب وہ نشے کی صورت میں ہو جائے وہ ہمارے ہوش اور حواس پہ قابو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھیں کہ صرف کھانے پینے میں ہی اللہ نے ہمیں پرہیز کا حکم نہیں دیا، نشہ آور چیزیں وہ بھی ہیں، تکبر کا نشہ بھی اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، سپیریئر ہونے کا نشہ بھی اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اپنے علم پہ غرور کرنے کا نشہ بھی اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، انسانوں کو انسان سمجھا جائے یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ کسی بھی قسم کا نشہ ہو جائے وہ آپ کو صرف اور صرف گناہ کے لیے ہی اکساتا ہے۔ اور جب خوراک میں ہم آتے ہیں تو خوراک میں جب انسان نشہ لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ غیر اخلاقی حرکتوں پہ آ جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جب وہ ہوش میں آئے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ مسلمان کو
آنے والی وقت کی شرمندگیوں سے بچانے کے لیے منع فرماتے ہیں۔ اور اللہ تو اپنے مسلمانوں کو پاک رہنے کا جو ہے دست دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح پاک ہونی چاہیے، ہمیں اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ انسان کا جسم جو ہے اس کی پاکی بہت ضروری ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری اس سے زیادہ جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس نے ہماری آخرت کو بلڈ کرنا ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اور ہماری روح کا پاک ہونا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھیں۔ جو چیزیں ہم پہ حلال کر دی گئی ہیں، جو خوراک ہم پہ حلال کر دی گئی ہے، وہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہترین ہو کی ثابت ہوگی، اور جو چیزیں ہم پہ حرام کر دی گئی ہیں وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے صرف اور صرف حرام چیزیں ہی اجاگر کرے گی، اور ہمیں برائیوں میں ہی دھکیلے گی، اور ہمیں دنیا میں سوائے شرمندگی اور رسوائی کے کچھ نہیں دے گی۔ حرام سے پروان چڑھے ہوا جسم اللہ کی بارگاہ میں بالکل قبول نہیں ہوتا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی زندگی سے برکت چھین لی جاتی ہے، آپ کے چہرے کا نور دنیا کے لیے ضرور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سامنے وہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے رشتوں میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حرام کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، خوراک کی صورت میں ہو سکتا ہے، روزی کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور رشتوں کے اندر بھی حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں سکون رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حلال روزی سے پروان چڑھا ہوا بچہ ہوگا، اس کو رشتوں کی تمیز سکھا کے حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہوگا، اخلاقیات کی تمیز کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے۔ آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں معنی نہیں رکھتی، آپ کے بڑے بڑے لائف سٹائلز معنی نہیں رکھتے، آپ کا معنی رکھتا ہے ذہنی سکون۔ تو ان کی زندگیوں میں اللہ کی بڑی برکتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں آپ سکون دیکھیں گے، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں آپ ان کی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے، جن کے رشتوں میں، جن کے گھروں میں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، جن کی خوراک میں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ پہ واجب کی ہیں اس کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لیمیٹیشنز ہم پہ کیوں واجب کی گئی ہیں۔ بینگ اے مسلم، ہم قرآن کو صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں، ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے۔ قرآن ہمارے لیے حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ اسے کھولیں اور اسے پڑھیں کہ اللہ نے اگر کوئی چیز حرام کی ہے تو اس کی وجہ کیا رہی ہوگی، اور اگر اللہ نے کوئی چیز آپ پہ حلال کی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی۔ میں اختتام کی طرف جانا چاہوں گی اور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے رشتوں میں، اپنی خوراک میں، اپنے رزق میں، ہر چیز میں حلال چیزوں کے لیے فوقیت حاصل کرنا ہوگی۔ ہمیں حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا۔ ہر رشتے کی لمیٹیشن کو، ہر رزق کی لمیٹیشن کو، ہر تربیت کی لمیٹیشن کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا کس پہ کتنا حق ہے ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ ہماری ہر چیز ہم پہ کس صورت میں اللہ نے واجب کی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب ہم حلال اور حرام کی تمیز بھولتے ہیں تو پھر ہم انسان سے جانور بن جاتے ہیں، اور جب آپ انسان سے جانور بنتے ہیں تو پھر آپ اپنے اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے نہ صرف اپنے رزق کو حلال کریں، اپنے آپ کو بھی، اپنی روح کو حلال کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو آپ پہ حرام قرار دے دیا ہے، وہ حرام رزق ہو، وہ حرام کھانے کی چیزیں ہوں، وہ حرام کمائی ہو، کمانے کا جو ذریعہ ہے اسے حلال کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں سکون آئے، آپ کی اولادوں میں اخلاق ہو، آپ کی اولادوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ جب آپ حرام کھلا کے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے ہدایت کی چیزیں چھین لیتے ہیں، کیونکہ ہدایت انسان جب تک خود نہیں لیتا اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے ہر چیز کو ان کرنا پڑتا ہے، اور ان کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور صحیح اور غلط کی سمجھ ہمیں تبھی آئے گی جب ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو سمجھیں گے، حلال اور حرام کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے۔ اپنے رشتوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کمائی میں، اپنی خوراک میں، ہر چیز میں انشاءاللہ جس دن آپ اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے لیے بے شمار در کھول دے گا آپ کو سکھانے کے لیے، کیونکہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک در کھولتا ہے، اور پھر وہ جاننے اور سمجھنے کی طاقت کے قریب ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے۔ تو جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔
تو قرآن کو سمجھیے، یہ صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اسے پڑھ کے صرف اور صرف ثواب حاصل نہیں کریں، اسے پڑھ کے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اس کا اصل مقصد آپ کو ہدایت دینا تھا، آپ کو زندگی کے قانون سکھانا تھا، زندگی گزارنے کے اصل طریقے کار سکھانا تھا۔ تو یہ سیکھنے کے لیے تو ہمیں پھر اس کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اگر ثواب حاصل کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے جی، جنت کے دروازے تو آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، لیکن ان جنت کے دروازوں میں انٹر ہونے کے لیے آپ کے اعمال بڑے معنی رکھتے ہیں، اور اعمال تبھی بنتے ہیں جب آپ اس قرآن کو سمجھیں گے، اور جب آپ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جنت کے دروازوں کے ساتھ ساتھ جنت میں انٹر ہونے کی بھی حامل ہو جائیں گے، بے شک۔